چلیے آج ایک ایسے شاعر کی دنیا میں چلتے ہیں جن کی قلم نے پتا ہے صرف الفاظ نہیں بلکہ احساس لکھے ہیں. ایک ایسا نام جس کی گہرائی آج بھی اتنے سالوں بعد بھی دلوں کو چھو جاتی ہے. دیکھیے اردو شاعری کی جو تاریخ ہے نا، اس میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ وہ محسوس کیے جاتے ہیں. اور ایسا ہی ایک نام ہے مومن خان مومن. مومن کو اگر سمجھنا ہے نا تو چلیے ایک ایسے قصے سے شروعات کرتے ہیں جو ان کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں کی طاقت کو بس ایک ہی پل میں بیان کر دیتا ہے. یہ رہا وہ مشہور شعر جس نے مومن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو ٹھیک اس وقت جب کوئی اور میرے ساتھ نہیں ہوتا. اور پتہ ہے اس شعر کو جو بات اور بھی زیادہ خاص بناتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرزا غالب، جی ہاں غالب جیسے بڑے شاعر نے اس کے بدلے میں اپنا پورا کا پورا دیوان، مطلب اپنی پوری زندگی کی شاعری قربان کرنے کی بات کہہ دی تھی. اب ذرا سوچئے ایک شعر میں آخر ایسی کیا طاقت ہوگی کہ اس کے سامنے غالب کی پوری کائنات پھیکی پڑ گئی. تو سوال تو اٹھتا ہے آخر کون تھے یہ مومن؟ کون تھا وہ انسان جس کے ایک شعر کے لیے اس دور کا سب سے بڑا شاعر اپنی پوری زندگی کی کمائی لٹانے کو تیار تھا؟ تو چلیے اب مومن کی شاعری سے تھوڑا ہٹ کر اس انسان کو جانتے ہیں جس نے ان غزلوں کو اپنی روح سے سینچا تھا. مومن کا جنم ہوا تھا 1801 عیسوی میں دلی کی گلیوں میں، اور وہ ایک ایسے خاندان سے آتے تھے جہاں علم اور حکمت مطلب گیان اور میڈیسن اس کی جڑیں بہت گہری تھی. ان کے دادا تو شاہی حکیم تھے اور یہ ہنر، یہ وراثت مومن کی رگوں میں بھی دوڑتی تھی. لیکن مومن صرف ایک شاعر نہیں تھے، ارے وہ تو ایک اصلی جینیس تھے. اب دیکھیے انہیں حکمت یعنی میڈیسن میں مہارت تھی، جوتش یعنی ایسٹرولوجی جانتے تھے، گणित، سنگیت اور تو اور کہتے ہیں کہ شطرنج کے کھیل میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. مطلب ایک انسان اور اتنے سارے ہنر. اب اتنے سارے ہنر ہونے کے بعد بھی ایک چیز تھی جو ان کی اصلی پہچان بنی، اور وہ تھی ان کی شاعری. تو آخر ان کی شاعری میں ایسا کیا تھا؟ ان کی شاعری کا دل تھا محبت، زندگی کا فلسفہ تھا اور انسانی احساسوں کا وہ پیچیدہ تانا بانا جس کو انہوں نے بہت ہی نازک اور خوبصورت طریقے سے بنا تھا. انہیں ایک ایسا نام دیا گیا، ایک ایسا ٹائٹل جو ان کے سارے ہنر کو ایک ساتھ پرو دیتا ہے. کیونکہ مومن خان مومن وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ عشق کے حکیم تھے. ایک ایسا حکیم جو جڑی بوٹیوں سے نہیں بلکہ اپنے الفاظوں سے، اپنے شبدوں سے دلوں کے مرض کا علاج کرتا تھا. وہ شاعری کے ذریعے انسانی جذباتوں کی نبض پکڑنا جانتے تھے، بالکل ایک ماہر حکیم کی طرح.